کیا آپ نے کبھی سنی یا شیعہ کا نام سنا ہے اور سوچا ہے کہ یہ کیا مطلب رکھتے ہیں؟ کیا یہ الگ الگ دین ہے؟ کیا یہ آپس میں دشمن ہے؟ آج ہم آپ کو سنی اور شیعہ مسلمانوں کی پوری کہانی بتائیں گے۔ یہ کیسے شروع ہوئے، ان میں فرق کیا ہے، اور کیسے وہ آپ بھی اسلام کے ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ اور فکر نہ کریں، ہم یہ سب بہت آسان زبان میں سمجھائیں گے۔ تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے شہر مکہ میں ایک عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا۔ آپ اللہ کے آخری نبی بنے۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان، سچائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اچھے اخلاق سکھائے۔ جلد ہی بہت لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی کریم مدینہ چلے گئے، جہاں اسلام اور زیادہ مضبوط ہوا۔ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، نہ صرف نبی کے طور پہ بلکہ ایک لیڈر کے طور پر بھی۔ پھر ایک دن ایک افسوسناک واقعہ ہوا، نبی کریم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نبی کریم کے بعد مسلمانوں نے ایک بڑا سوال پوچھا، اب ہمارا لیڈر کون ہوگا؟ کچھ لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم کے قریبی ساتھی تھے، کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ چن لیا۔ دوسرے لوگوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم کے چچا زاد اور داماد تھے، وہ خلیفہ ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اختلاف اس سنی شیعہ کی شروعات بنی۔ پھر بھی مسلمان کچھ وقت تک ایک ساتھ رہے۔ اسلام میں 4 بڑے خلیفہ بنے، جنہیں خلیفہ راشدہ کہتے ہیں۔ پہلا حضرت ابو بکر، دوسرا حضرت عمر، تیسرا حضرت عثمان، چوتھا حضرت علی۔ سنی مسلمان ان سب کو نیک اور سچا خلیفہ مانتے ہیں۔ شیعہ مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں، مگر مانتے ہیں کہ حضرت علی کو سب سے پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حالات بدلنے لگے۔ کئی سال بعد حضرت علی کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بادشاہ یزید کے خلاف آواز بلند کی، کیونکہ وہ ایک ناحق تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی حکومت کو مان لے، مگر امام حسین نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک افسوسناک واقعہ کربلا جنگ۔ امام حسین اور ان کے چند ساتھیوں کو پانی سے روک دیا اور وہ سب شہید ہو گئے۔ یہ قربانی حق، بہادری اور انصاف کی علامت بن گئی، خاص طور پر شیعہ مسلم کے لیے۔ حالانکہ شیعہ اور سنی کی تاریخ الگ ہے، مگر ان میں بہت کچھ مشترک ہے۔ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ سنی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں۔ شیعہ مسلمان نبی کریم کی اہل بیت یعنی خاندان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں، خاص طور پہ امام علی اور ان کے بعد کے اماموں کو۔ وقت کے ساتھ مختلف ملکوں میں سنی اور شیعہ حکومتیں بنی، کبھی لڑائیاں ہوئیں، کبھی امن رہا۔ آج دنیا میں زیادہ تر مسلمان سنی ہیں، مگر ایران، عراق، پاکستان، بھارت، لبنان اور دیگر ممالک میں کروڑوں شیعہ مسلمان رہتے ہیں۔ آج کے دور میں سنی اور شیعہ دونوں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں اور اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، بلکہ محبت اور علم سے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ ہم سب ایک ہی امت، ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں، امت مسلمہ۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ سنی اور شیعہ کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ صرف قیادت کا اختلاف تھا، نہ کہ دین کا۔ دونوں اللہ اور نبی کو مانتے ہیں، اور سب سے اہم سبب یہ ہے محبت ایمان کا حصہ ہے، عزت اسلام کا راستہ ہے۔ شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ علم حاصل کریں، سوال کریں اور محبت پھیلائیں۔